ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ وحدہ لا شریک دا بے شمار بار شکر ہے کہ جس ذات کبریا نے مینوں اور آپ سب نو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے اور مینوں اور آپ سب نو کلمہ پڑھن والے وچ بنایا ہے. اللہ رب العزت میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور رب کائنات سانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات برے اعمال کولوں، بری عقیدت کولوں، برے عقیدے اور سوچ کولوں اللہ خالق کائنات سانو، ساڈی اولاداں نو، ساڈے گھر والیاں نو سب نو محفوظ فرمائے. میرے دوستو اور بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ ہے. اس مہینے دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا تو 575 سال اٹھائے جان دے بعد عام الفیل جو مشہور سال ہے، جس سال دے اندر ابرہہ دیاں فوجاں مکہ مکرمہ تے چڑھائی واسطے آئیاں، بیت اللہ نو نیست و نابود کرن واسطے آئیاں، اور رب کائنات نے ابابیل بھیج کے انہاں دی ہاتھیاں دی فوج نو تہس نہس کر دیتا. اس سال نو عام الفیل آکھیا جاندہ ہے، ہاتھیاں والا سال، کہ جس سال رب کائنات نے ہاتھیاں دی فوج نو ابابیل کلو تباہ و برباد کرا کے اپنے بیت اللہ دی حفاظت کی تھی. اس عام الفیل دے اندر اس سال ربیع الاول دے مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ میں سوموار والے دہاڑے پیدا ہوئے ہیں. اس وچ کوئی شک، کوئی اختلاف نہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دہاڑے پیدا ہوئے نے، اور اس وچ بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر ربیع الاول دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے نے. عام الفیل جس سال ہاتھیاں نو اللہ نے تباہ کیتا ہے، اس سال دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر جڑی تاریخ نو سوموار دا دن آندا ہے، وہ تاریخ ربیع الاول دی 12 نہیں ہے. تمام حساب و کتاب لگان والے نے، حیات دانا نے، ستاریاں والے نے، ماہر فلکیات نے، سیرت نگارہ نے، اس بات تے اتفاق ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش والا سال عام الفیل او سال ہے جس سال دے اندر اللہ رب العزت نے ابرہہ دیاں فوجاں تباہ و برباد کر کے بیت اللہ دی حفاظت کرائی. اس سال دے اندر اللہ دے رسول ربیع الاول دے مہینے دے اندر، اس وچ بھی کوئی اختلاف نہیں کہ ربیع الاول دے مہینے ہی دے اندر آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے، اور اس وچ بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دیہاڑے پیدا ہوئے. ہن دیکھنا یہ ہے کہ اس ہاتھیاں والے عام الفیل سال دے اندر ربیع الاول دے مہینے چ سوموار دا دن کس کس تاریخ نو آندا ہے.
تو حضرات سیرت نگار اس بات تے متفق نے کہ اس سال 12 ربیع الاول سوموار دے دن نہیں آیا ہے، 9 ربیع الاول نو سوموار دا دن بندا ہے، اور اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے ربیع الاول دے مہینے دے اندر 23 اپریل یکم جیٹھ دے 13 گھنٹے گزرن دے بعد سعودی وقت دے مطابق تقریباً 9:30 بجے چاش دے وقت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ آپ دا سال کیا ہے؟ عام الفیل، مہینہ ربیع الاول دا، دن سوموار دا ہے۔ ماہر فلکیات و ارضیات نے، سائنس دانا نے اور تاریخ دانا نے، انہوں نے سارا حساب لگا کے دسیا کہ اللہ دے رسول سوموار والے دہاڑے 9 ربیع الاول نو 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ دے 13 گھنٹے گزرن دے بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے 9:30 9 بجے دے قریب بوقت چاش اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء دا 9 ربیع الاول 610 ہجری نو 610 عیسوی نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بن دے نے۔ وہ مہینہ بھی ربیع الاول دا ہے اور 9 ربیع الاول ہے۔ امام الانبیاء نے جو آغاز کیتا ہجرت دا، آغاز ہجرت دا بھی آپ دا ربیع الاول دے یکم تاریخ نو ہے۔ یکم تاریخ نو ربیع الاول دے مہینے چ آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت پہ کر دے نے، اور 9 ربیع الاول نو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء دے اندر تشریف لے آئے نے۔ پہلی منزل آپ دی قباء دے اندر آپ تشریف لے آئے، اور اللہ دے پاک پیغمبر اسی ربیع الاول دی 12 تاریخ نو، جس دے اندر روئے زمین تے کسے مسلمان دا بھی اختلاف نہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر 12 ربیع الاول ہی نو بھی اس مہینے دی 12 تاریخ نو امام الانبیاء کائنات دا مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی مکمل کر دے ہو اس دار فانی تو اللہ دے ہاں جنات فردوس دے اندر جان دے۔ آپ دا وصال ہوندہ ہے، آپ اس دنیا تو رخصت ہوندے نے، وہ مہینہ بھی ربیع الاول دا ہی ہے۔ تو حضرات اس مہینے دے اندر اللہ دے رسول پیدا بھی ہوئے، اس مہینے دے اندر نبوت بھی ملی، اس مہینے دے اندر ہجرت جیسی صعوبت بھی ہے، اسے مہینے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کردار میرے اور آپ واسطے اسوہ حسنہ ہے، اس واسطے کہ میں اور آپ امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اساں کلمہ پڑھے سنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اساں ہندو نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، برہمن نہیں، سکھ نہیں، ساڈے واسطے کوئی اسوہ حسنہ دنیا کائنات دا کوئی اور پیشوا نہیں۔ جس دا کلمہ پڑھیا ہے وہی ساڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، جس دا کلمہ پڑھیا ہے وہی ساڈا امام اور مرشد ہے، جس دا کلمہ پڑھیا ہے وہی ساڈے واسطے ماڈل اور آئیڈیل شخصیت ہے، جس دا کلمہ پڑھیا ہے وہی ساڈے واسطے رہبر اور رہنما ہے، جس دا سا کلمہ پڑھیا ہے وہی ساڈے واسطے جنت دی ضمانت ہے، جس دا کلمہ پڑھیا ہے وہی امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، جس دا میں اور آپ نے کلمہ پڑھیا ہے وہی مقام محمود تے بیٹھنے والا حامل لوائے حمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت میرے اور آپ واسطے، پوری کائنات دے مسلمانہ واسطے ذریعہ نجات ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار باعث جنت ہے۔ امام الانبیاء دا ہر فرمان امت واسطے باعث رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر امت، اس امت واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل اس امت واسطے باعث نجات اور ذریعہ رب حصول رحمت ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے
اور آپ دے صحابہ نے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت منائی ہے کہ باقاعدہ پروگرام ہون، جلسے ہون، جلوس ہون، بھنگڑے ہون، نچن ٹپن والے ہون، جیسا کہ آج سوشل میڈیا تے داڑیاں رکھن والے اج نچدے نے ٹپدے نے، انڈیا دے گانے، کتنی بدقسمتی ہے۔ اجے شیطان خوش نہیں ہوگا تو کون خوش ہوئے گا؟ میلاد مصطفیٰ دا ہے، گانے انڈیا دے نے، ناچنے والے داڑھی والے نے، ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، کیا ہے؟ نبی دا میلاد ہے۔ موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال کے ریلیاں نکالیاں جا رہی ہیں، یہ نبی دی خوشی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی زندگی دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دا روزہ رکھ دینے۔ صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پاک پیغمبر جی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا لوگوں میں سوموار والے دیہاڑے پیدا ہویا، اس واسطے میں اپنی اس پیدائش و ولادت دی خوشی دے اندر میں سوموار دا روزہ رکھنا ہوں۔ اور آج مولوی حلوے کھاندا ہے، سوموار والا دیہاڑا اج اس واسطے ولادت دا دن، اس واسطے بڑی خوشی دا ہے، اس واسطے خوشی نہیں کہ نبی پیدا ہویا ہے، اس واسطے خوشی ہے کہ دے کھان پین دا سامان ہے، نچن دا سامان ہے، بھنگڑے دا سامان ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین بازار دے اندر کیتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے نقلی بنائے جاندے نے، پھر اکھوڑے جاندے نے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جتیاں دے نقش بنا کے کھمبیاں تے لٹکائے جاندے نے، پھر توڑے جاندے نے۔ یہ پیغمبر دی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ جس دی مثال کائنات نہیں ملتی۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اور رب کعبہ دی قسم جو جوتی جو نالین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمہ وچ اپنے پیراں وچ پا لینے، جس جتی دے چمڑے نو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نال لگنا نصیب ہو گیا ہے، کائنات دے بڑے بڑے بادشاہ دے سر دے تاج میں اس دی جتی دی خاک تو قربان کر دیواں جس نو نسبت ہو گئی ہے کہ جوتا میرے محمد الرسول اللہ دا جوتا ہے۔ اج اس جوتے دے نقش بنائے جاندے نے اور بلباں دے بنائے جاندے نے، کھمبیاں تے لٹکائے جاندے نے، اور آکھیا جاندہ ہے نقش نالین مقدس ہے۔ حضرات اللہ دی قسم، اللہ دا پیارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و عظمت سے کہیں زیادہ ہے۔ رب کائنات اپنے انبیاء کرام کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت نبوت دا اقرار لیندے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل دے اندر بشارت دے کے جا رہے ہیں، اور رب کہہ رہے ہیں لوگو اللہ دی قسم اللہ ساری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات دا مالک و خالق ہے، جو چاہے جب چاہے شہنشاہ مطلق ہے، اس دی قدرت و طاقت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات اس دے حکم دی محتاج ہے، ساری کائنات اس دے حکم دی محتاج ہے، ساری کائنات اس دی نوکر ہے، نوکر غلام ہے، اور دنیا دے بادشاہ دا بھی بادشاہ ہے، دنیا دے شہنشاہ دا بھی شہنشاہ ہے۔ لیکن اس مالک نے کیا فرمایا ہے قرآن دے اندر؟ اللہ فرماتا لوگو تسا میرے نوکر ہو، میرے مقابلے تہاڈی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ کسی بندے دی کیا ساری کائنات تو سلطنت دی اللہ دے مقابلے کیا حیثیت ہے؟ اللہ تباہ کرن تے آئے کون دے حکم نال ساری کائنات ختم کر دے وے؟ اس نو کون روکنے والا ہے؟ اس دا ہر فیصلہ عدل تے ہے۔ مگر سنو اللہ نے اللہ دا رسول کتنا پیارا ہے، سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کائنات فرمانے لوگو تسا میرے نوکر ہو، میرے غلام ہو، میرے محتاج ہو، تہاڈی کوئی حیثیت نہیں میرے مقابلے دے اندر۔ لیکن اگر میرے یار محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ نو اپنا پیشوا بنا لو، اپنا رہبر رہنما بنا لو، رسول رحمت دے اسوہ حسنہ نو اپنا لو، پیارے پیغمبر دی سیرت و کردار نو اپنی زندگی دا حرز جان بنا لو، اللہ فرماندے تساں نوکراں نو میں اپنا یار بنا لواں گا۔ اللہ دی قسم
اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شہنشاہ مطلق ہو کے اپنے ایک ناکام جائے ایک ادنا جائے کمزور جائے بندے نو آکھے تو میرا نوکر نہیں اج تو بعد تو میرا یار ہے. کتنا اعزاز ہے کہ اللہ کسے نوکر نو اپنا یار بنا لے, اپنا بیلی بنا لے, اپنا دوست بنا لے. لوگوں سنو, رب کعبہ دی قسم اللہ نے نہیں آکھیا کہ جڑا دنیا تے سب تو زیادہ سرمایہ دار ہوگا اس نو میں دوست بناواں گا, جس دی حکومت بڑی ہوئے گی اس نو دوست بناواں گا, جڑا میرا جس دے اندر دنیا دے اندر جس دی فوج اور طاقت ہوئے گی جتنا زیادہ طاقتور ہوگا میں اس نو یار بناواں گا. نہیں, رب کائنات نے فرمایا جڑا میرے مصطفیٰ دا تابعدار ہوئے گا وفادار ہوئے گا میں اللہ عرشاں والا اس نو یار بنا لواں گا. اور رب نے کائنات نو دکھایا ہے بلال دے پاس ہے کیا, بلال دے پاس کیا ہے, کچھ ہے بلال دے پاس, نہ دولت ہے, نہ حسن ہے, نہ جمال ہے, نہ بہت بڑا کنبہ قبیلہ ہے, مگر رب نے یار بنایا جدو مصطفیٰ دا تابعدار بندا ہے پھر ٹردا زمین تے ہے. اللہ دے پیراں دی جتی دی ہٹ کتھے ہے جنت الفردوس, کتھے ہے اللہ دے عرش دے تھلے جنت فردوس ہے, کتنے فاصلے ہیں, اور اے زمین تے ٹردا ہے دی معمولی جتی دی آہٹ اللہ جنات دے محلہ وچ جنت دے رہنے والے انو سنا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ نبی دی سیرت اپناواں گے, اللہ دے پیارے پیغمبر دے لائی ہوئی دعوت نو قبول کران گے, کردار مصطفیٰ نو اسوہ حسنہ بناواں گے, اللہ دی قسم رب کائنات راضی ہو جائے گا. اور آج یہ خرافات نے, یہ دنیا تے خرافات نے جو اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے ایک قوم ایک کلمہ پڑھنے والے کر رہے نے. دیکھو آج سوشل میڈیا تے قطاراں لگیاں نے مولویاں دیاں, دہڑی آلیاں دیاں, بچیاں دیاں, دہڑی منہ دیاں, فیو کیا قسم دے, اور تبلے سرنگیاں بجاندے ہوئے, پیچھے میوزک لگا ہویا ہے, انڈیا دے گانے لگے ہوئے نے, اگے ملادت دے جلوس نکالے جا رہے ہیں. میرا نبی تے بانسری دی آواز سن کے کاناں وچ انگلیاں دے لے کہ میں محمد نو بھی گوارا نہیں. اور آج لڑکے لڑکیاں جشن منان مل کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے نا تے فحش حرکات. حضرات اللہ دی قسم اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, اور اللہ دا شکر ہے, کروڑ ہار شکر ہے, ہزار بار شکر ہے, ہر سانس تے شکر ہے کہ مالک کائنات نے مینوں اور آپ سب نو سونے مصطفیٰ دا امتی بنایا ہے. یہ اللہ دا شکر ہے. لیکن دن قیامت دے کیا منہ دکھاواں گے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے, کچھ لوگ آ رہے ہون گے, متھے تے محراب ہون گے, اپنی نشانیاں کو پہچانے جان گے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. آپ فرماندے نے میں تیار ہو جاواں گا, انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں. بخاری شریف دی حدیث ہے, درمیان دے اندر دیوار کھڑی ہو جائے گی, دیوار کھڑی ہو جائے گی. اللہ دے رسول فرماندے نے میں پوچھاں گا یار اے میرے امتی اور میں انہوں پانی پلانا ہے, اے دیوار کھڑی ہو گئی ہے. سنو اللہ دا فرشتہ کہے گا سونا اے وہ لوگ نے کہ جنہوں نے تیرے بعد تیرے دین نو بگاڑ دیتا ہے, بدعات گھڑیاں, رسومات گھڑیاں, اپنی طرز طریق نو دین بنایا. اللہ دے رسول فرماندے نے میں آکھاں گا سہکن سہکن سہکن, چخے چخے, دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. اے کون ہے؟ اولئک من غیر بعدی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین نو تبدیل کیتا ہے, او بد نصیب نے. جاؤ کائنات دے اندر دیکھو, ابو بکر صدیق تو زیادہ افضل, ابو بکر صدیق تو زیادہ دنا, ابو بکر صدیق تو زیادہ اس کائنات دا افضل البشر کون ہے؟ محمد رسول اللہ دے بعد کوئی ہستی ہے جو صدیق اکبر دی عظمت دا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی ہستی جو عمر فاروق دی عزت و عظمت دا مقابلہ کرے؟ اور ہے کوئی علی جیسا کائنات دے اندر کسے ماں نے پیدا کیتا؟ ہے کوئی حسن و حسین جیسا لائے کائنات دے اندر؟ ہے کوئی سیدہ فاطمۃ النساء جیسا لائے کائنات دے اندر؟ ہے کوئی پیر عبد القادر جیلانی جیسا لائے کائنات دے اندر؟ رب کعبہ دی قسم ہے, وہ عزت والے, وہ عظمت والے, وہ نبی دے محب ہے, لیکن کائنات دنیا دی ملادی مر تو سکتی ہے, کسے ایک
صحابی کو اہل بیت کو نبی دی ولادت دے نام تے چراغاں اور اس قسم دے ہتھ کنڈے اور اس قسم دی خرافات نہیں دکھا سکتے ہیں۔ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت والے نے حسن و حسین کون نے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دے سردار نے بغیر ولادت دی جشن مناون دے بغیر عید میلاد النبی دے جنت جا رہے ہیں۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کون ہے جس نو تساں سرتاج کتب اولیاء آکھدے ہو اور جس دے بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ سورج بھی اس دے حکم بغیر زمین تو طلوع نہیں ہوندا۔ جاؤ عبد القادر جیلانی نو دکھاؤ کتنے سال اس نے گھوڑے نکالے نے، اونٹ نکالے نے، کھوتے ریڑیاں نکالے نے، کتنے سال اس نے کوئی جشن و جلوس منائے نے، نکالے نے، چراغا کتنے، لاؤ تو صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظمت والا سید فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ کائنات دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل عورتیں 4 ہیں، آسیہ فرعون دی بیوی ہے اور حضرت مریم ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے فرمایا آپ دی مثال تو ایسے ہے جیسے کھانے میں سب تو اعلیٰ قسم دا کھانا سرید ہے، سب تو عمدہ او سید النساء، اللہ دی قسم او میرے پاک پیغمبر دی زوجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی زندہ ہے، لاؤ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی بیوی نے سید عائشہ صدیقہ جس نو محبت پیارے پیغمبر نال کتنی ہے اور رسول رحمت نو سید عائشہ صدیقہ نال کتنی محبت ہے۔ آپ اس جگہ تو پانی پیندے نے، اس پیالے دی اس جگہ تے منہ رکھ دے سن جتھے سید عائشہ صدیقہ دے لب لگے نے، اللہ دا پیارا پیغمبر گوشت نو اس جگہ تو کھاندا ہے جتھے سید عائشہ صدیقہ نے کھایا نے۔ لاؤ کوئی ایک مثال کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے دے اندر ہی 12 ربیع الاول نو چراغ جلا کے آکھے میں نبی دی عید میلاد النبی منا رہی ہیں۔ لاؤ کوئی ایک حوالہ تے لاؤ سانو بھی دکھاؤ نا۔ دنیا دا عیاش قسم دا بادشاہ، جواری شرابی بادشاہ ملک مظفر نے 6 ہجری دے اندر امت مسلمانوں اپنی عیاشیاں تے پردہ پان واسطے میلاد دے نام دا ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ امت کسی عیاش بادشاہ دی سنت نہیں چلنے والی، یہ امت کسی عیاش بادشاہ دے طریقے نو دین سمجھنے والی نہیں ہے، یہ امت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ اس نے وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ اور آپ دے صحابہ نے کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ فرمانے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، او بندہ جنہوں ہدایت واضح ہو گئی ہے، جن دے سامنے قرآن بھی آ گیا ہے، جن دے سامنے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ آ گیا ہے، جنہوں پیغمبر دا طریقہ پیغمبر دی شریعت بھی مل گئی ہے نا، پیغمبر دی زندگی دے طریقے مل گئے نے۔ اللہ پاک فرماتا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت آ جان دے بعد، قرآن آ جان دے بعد، شریعت آ جان دے بعد اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں پیا کریندا ہے، من مانیاں کریندا ہے، اپنی مرضیاں کریندا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تے اہل ایمان صحابہ کرام دی روش چھوڑ دیندا ہے، اپنے طریقے طور تے چلدا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جس طریقے نبی دے جان سارا نے منیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عزت عظمت وقار دو خاطر
ملحوظ رکھے ہے محمد رسول اللہ دے یاراں نے اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن آکھدا ہے جڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کریندا ہے صحابہ کرام دی طرز زندگی تو ہٹ کے اپنی مرضیاں کریندا ہے نولیہ ما تولا پروردگار فرمانے نولیہ ما تولا اساں دم رسو دے موڈے تے سٹ دینے ہیں جہاں جی دے مرضی آندی ٹر جائے آخر نتیجہ کیا نکل دائے اللہ دا قرآن دا نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم وساءت مسیرا جڑا رسول دی مخالفت کرندا ہے اللہ دے یار محمد رسول اللہ دے خلاف کرندا ہے پروردگار فرماندے میں انہوں جہنم وچ گھیر گھیر کے لایا بنائے او دا ٹھکانہ جہنم ہے جن دی زندگی دے اندر محمد رسول اللہ دی سنت و کردار ہے قرآن مجید دا دوسرا مقام رب کائنات فرماندے نو ایمان دے دعوے دارو ایک کدوں آیت نازل ہوئی ہے جدہ منافقین کلمہ پڑھن والے ایک کلمہ پڑھ دین پیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی مسجد نبوی جی بیٹھے ہوئے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی پچھے نماز بھی پڑھ دینے مگر سونے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار تے شریعت اعتراض کریں دینے کان پچھوں بہے کہ محمد رسول اللہ دی عزت و عظمت دے خلاف کریں دین مسلمانہ دے خلاف کریں دین جتھے مطلب آون جتھے محمد رسول اللہ نو چھوڑ دین جتھے اپنی غرضوں نے اتھے دن نشہد انکا لرسول اللہ اسا گواہیاں دینے ہیں کہ محمد اللہ دا رسول ہے تے جتھے اوکھا ویلا آونجے جتھے جان دے وردہ ویلا آونجے اتھے اللہ دے پاک پیغمبر نو آخ دن سونا ان بیوتنا ساڑے گھر کلے ناسا جنگ تے جہاد تے نہیں آ سکتے اللہ پاک فرماندہ منافقوں سنو سنو اور میرے پاک پیغمبر دی مسجد وچ بیٹھ کے میرے پاک پیغمبر دا واز بھی سن دے ہو پر اپنی منمانیاں کریں دے ہو اللہ فرماندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ 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 فرمانے جاؤ ایمان لے آنا نے تو پہلے جاؤ روش اختیار کرو اور طریق اختیار کرو دل وچ جذبہ دائیا محبت پیدا کرو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جاؤ صحابہ جیسی عقیدت مصطفیٰ نال پیدا کرو اگر مومن بننا چاہتے ہو صحابہ دی عقیدت کیا ہے اللہ دی قسم پورا ذخیرہ حدیث پوری ذخیرہ حدیث اور سیرت دی کتابیں اٹھا کے ایک ایک صحابی دا مطالعہ کرو ایک ایک صحابی دی زندگی دیکھو صحابی کیسے رسول تے ایمان لے آئے اللہ دی قسم پیغمبر دی ذات تے یقین و اعتماد ہے کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے مگر محمد الرسول اللہ دی بات غلط ہو سکتی اجی عقیدہ ہے اسی میلادی دا اب اجداد دی رسمت چلنے والا کیا جانے مصطفیٰ دی عظمت یہ تے صحابی نو پتہ ہے حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین ہے دیکھو پیغمبر تے اعتماد کتنا ہے ایک آدمی نے تیر مارے آپ دی اخت لگ جاندہ اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ کو لو آئے نے آخ دن سونا اے اخت تیر لگا ہے اخ نقصان ہو گئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار اگر آنکھیں میں تیری آنکھ نو تیرے لا دینا لعاب لگا دینا شفا دی دعا کر دینا اللہ تیری آنکھ درست کر دے گا اگر آنکھیں تے آنکھ انجے رہ جائے تینوں جنت مل جائے گی تینوں کی مل جائے گی ہائے ہائے اللہ دی قسم جنت دیکھی نہیں اور آنکھ تو ایک قیمتی نعمت ہے دنیا دے اندر قیمتی نعمت ہے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نے یقین ہے تہاڈی ذات تے جو آپ نے کہہ دیتا ہے حق ہے میری ایک آنکھ نہیں دوسری بھی نکل جائے میں نے کوئی پرواہ نہیں میں تہاڈے کولوں جنت دی گارنٹی لے لی میں جنت لواں گا
ایک عورت ہے، عورت اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنا بچہ لے کے آئی ہے، سونا 6 مہینے سال دا بچہ ہے، انہوں جہاد تے لے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے بی بی جہاد تے کیسے لے جاؤں، کیا کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، کیسے کسے نہ لڑے گا، یہ تو حفاظت کرنی پے گی۔ بی بی اکھدی سونا مینوں ہی پتہ ہے یہ تلوار اٹھا سکتا نہیں، یہ میرا مجاہد تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ نیزہ نہیں اٹھا سکتا، یہ ڈھال نہیں اٹھا سکتا، یہ ہتھیار نہیں چلا سکتا، پر میں بھی سوچ کے لے کے آئی انہوں میدان جہاد دے اندر، جی کیسے انہوں جہاد دے لے جائیے۔ سنو صحابی دی عقیدت پیغمبر نال، فرمایا سونا مینوں بھی پتہ ہے تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا، نیزہ پھالا نہیں چلا سکتا ہے، گھوڑے دا شاہ سوار نہیں بن سکتا، سال دا بچہ ہے، سونا میں بھی سوچ کے لے آئی انہوں لے جاؤ میدان جہاد دے اندر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا بی بی کیا کریں گے؟ فرمایا سونا کسے نو دے دینا، جدوں تہاڈی طرف دشمن دا تیر آئے، کوئی تہاڈی ذات تے حملہ کرے، میرے معصوم بچے نو آگے کر دینا۔ میں ایک ماں اپنے معصوم بچے 6 مہینے سال دے جسم دے اندر تیراں تلواراں دے نیزیاں دے زخم تے پیوستہ دیکھ سکنی ہاں، مگر اپنی زندگی دے اندر تے محمد دی طرف تیر آندہ دیکھ کے برداشت ہے۔ یہ ہے عقیدہ پیغمبر نال، یہ ہے عقیدت مصطفیٰ نال۔ اج حلوے کھانے والے نو کیا پتا کہ پیغمبر دی ذات کیا ہے، پیغمبر نال عقیدت و محبت کیسی ہے، کون ہے جو محمد الرسول اللہ دا وفادار ہے؟ یہ ہے وہ صحابہ کرام دی جماعت، یہ ہے رسول اللہ دے وفادار۔ 23 صحابی ہیں، غزوہ احد ہے، یہ نوجوان نے، بالکل جوانی ہے، جوانی انہاں دی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں لوگ حملے واسطے آندن، یہ صحابی نوجوان ایک ایک اللہ دے رسول دے پاس آ رہے ہیں، تے کی آخدا ہے وجہی لوجہ کل وفا ونفسی لنفس کل فدا علیک سلام اللہ غیر مودعن۔ اے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جی، وجہی لوجہ کل وفا ونفسی لنفس کل فدا، سونا میں عہد کر کے آیا ہے جے تڑی جیندہ رساں اپنے چہرے تے میں تلوار تے تیر دے زخم لے لیساں، تے محمد در دشمن دا تیر نہیں آن دینا ہے۔ اے شہید ہو جاندہ ہے، دو آدمی آ جاندہ ہے، آدھے وجہی لوجہ کل وفا ونفسی لنفس کل فدا علیک سلام اللہ غیر مودعن۔ او اللہ دے پاک پیغمبر جی میں حاضر ہو گیا ہے، اور میری واری ہے، میں دشمنوں دے تیراں دا مقابلہ کراں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا ہے، دشمنوں دے تیر آئے ہیں، دشمنوں دیاں تلواراں چلیندا ہے، 100 80 زخم ایک ایک دے جسم تے آ رہنے نہ ہے، یہ سارے زخم کھا کے شہید ہو جاندہ ہے، دوسرا وال تیسرا جاندہ ہے، 3 نوجواناں نے اس طریقے دے نال ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تے جان قربان کر کے دسیا ہے کہ ساری کائنات نالوں زیادہ محبت کرندا ہے تے مصطفیٰ نال دا یار صحابی رسول کرندا ہے۔ غزوہ احد دا موقع ہے، عمار ابن زیاد کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخمہ نال چورو چور جنگ ختم ہو جاندی، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے یاران ودے تلاش کریں دینے میدان احد دے اندر، چل دیاں اے عمار ابن زیاد کلوں آئے نے، زندگی دے آخری سانس نے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینو عمار اے میرا یارا مینوں دسا جے تیری کوئی آخری خواہش، اللہ اللہ توجہ کرنا،
او میرا یار مینوں دسا اس میدان احد دے اندر زخماں نال چورو چورا مینوں دسا جے تیری کوئی آخری خواہش ہوئے تے میں محمد پوری کر دیوانا۔ سنو مرکز توحید دے اندر آن والے ہو، سنو مسجد توحید جان والے ہو، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی عمار ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زور تے قوت دے نال اپنا جسم گھسیٹ گھسیٹ کے سونے محمد رسول اللہ دے کول لے آندا ہے، اپنا منہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں تے رکھدا ہے، ادوں جان نکل جاندی ہے۔ صحابی کائنات نو پیغام دے رہے ہے کہ سونا میری آخری خواہش ہے کہ قدم تواڈے ہون منہ میرا ہوئے تے اللہ دے حضور میری جان نکل جائے۔ اللہ پاک فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی قسم ہے جس دی ایک ایک ادا اللہ نے کائنات واسطے شریعت بنائی ہے، جس دا ایک ایک طرز زندگی اللہ نے جنت دی ضمانت بنائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا اگر عمل و کردار نکل جائے صحابی دے کولوں بھی نہ ہوئے اللہ صحابی دی نیکی بھی قبول ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنے نبی دے محبوب نے، کتنے پیارے نے، مگر صحابی کو بھی اگر نبی دی ادا چھٹ جائے اللہ نبی دے صحابی دا عمل بھی قبول ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف دی، نیار ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیتی ہے کس واسطے کہ اللہ دے رسول نو کھانا کھلاواں، اللہ دے رسول سب تو پہلے میری قربانی دا کھانا کھان۔ یہ صحابی جنہوں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ میری جماعت ہے، یہ صحابی نے جنہوں اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم میں نہ تے کدی زندگی جن ناراض نہیں ہونا، یہ صحابی نے جنہوں اللہ فرمایا اولئک هم المفلحون کامیاب ترین لوگ نے، یہ صحابی جنہوں اللہ فرمایا اولئک هم الفائزون یہ دنیا دی فاز و فلاح دے ضامن نے، جنہوں رب کائنات فرمایا اولئک هم المہتدون یہ ہدایت یافتہ دی جماعت ہے۔ اس جماعت دا ایک بندہ ہے نبی دا صحابی ہے قربانی کردہ ہے اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ نو کھانا کھلان واسطے، تھوڑی جی مسٹیک ہو جاندی، اللہ دے رسول سونا مصطفیٰ ہمیشہ قربانی کردہ عید دی نماز پڑھ کے، اور اس صحابی نے جلدی جلدی قربانی کر لی ہے تاکہ اللہ دے رسول نو سارے تو پہلا کھانا کھواواں۔ نماز پڑھی صبح دی نماز پڑھ کے قربانی دا جانور کیتا ہے، چھل مچ کے بنا کے اللہ دے رسول نو جا کے اپنے گھر والے نو دیندا کہ جلدی پکاؤ میں اللہ دے رسول نو سب تو پہلے کھانا کھواواں۔ اللہ دے رسول دے کل جاندا ہے نماز پڑھدا ہے، عید دی نماز پڑھ کے نال لے کے آ رہے ہے، اللہ دے رسول جب اس دے گھر کلوں آئے تے گوشت دے پکن دی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا یار گوشت پک رہے ہیں، اساں تے ہن عید دی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ نیار رکھدا سونا توجہ کرنا، اتنے قربانی میں کیتی ہے، میں جانور ذبح کیتا ہے، کیوں تانوں گوشت کھواواں، تساں اونٹ ذبح کر دے ہو، اونٹ پھر بندا ہے جڑدا ہے پھر پکدا ہے، کتنا وقت لگ جاندا ہے، تساں بھکھے رہ جاندے ہو، اج میں تانوں سب تو پہلے کھانا کھواواں۔ سنو بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا نیار جی میرا سردار اے اللہ دے رسول حکم فرمایا تیری قربانی اللہ نے کٹ دیتی، کوئی قربانی نہیں، تیرا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، نیکی تیرے نامہ اعمال چو کٹی گئی ہے۔ سونا میری نیکی ختم ہو گئی، صحابی دی توجہ کرو، اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے ساری کائنات نالوں زیادہ محمد پیارا ہے زمین تے، وہ مصطفیٰ دی ذات بھی پیاری ہے، پیغمبر دی بات بھی پیاری ہے، پیغمبر دا کردار بھی پیارا ہے، پیغمبر دا عمل بھی پیارا ہے۔ فرمایا سن لے اس عرشہ والے نے تیری قربانی نہیں لکھی، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ دی عادت ہے میں پیغمبر قربانی
لینا تو صحابی رسول ہے بے شک، لیکن تو میری عادت دے خلاف کیتا ہے، اللہ عرشاں والے نے تیرے عمل نو بھی ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ وہ پیغمبر دا صحابی نبی دی ایک عادت چھوٹ جائے تے قربانی جیسا عمل اللہ فرمانے کوئی نہیں قربانی ہوئی۔ آج ساری زندگی پیغمبر دی سنت دے خلاف، پیغمبر دے اسوہ حسنہ دے خلاف، پیغمبر دے طور طریقے دے خلاف، پیغمبر دے کردار دے خلاف، پیغمبر دی حدیث دے خلاف، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادات دا استہزاء و مذاق۔ پیغمبر روزہ رکھے مولوی جشن منائے، پیغمبر روزہ رکھے اور مولوی بھنگڑے پائے، پیغمبر روزہ رکھے اور مولوی دنیا دے اندر ناچ گانے دیاں محفلہ برپا کرے، انڈیا دے گانے تے نچے اور نچائے قوم دے بچے انو۔ لوگوں اللہ کدی بھی اس محفل نو قبول کردہ؟ اللہ نو ادا پیغمبر دی پسند ہے۔ جاؤ اگر اس قسم دے جلوس نو بھی دین اور عبادت بنانا ہے تو جاؤ ابو بکر صدیق لے آؤ، عمر فاروق لے آؤ، عثمان غنی لے آؤ، علی حیدر کرار لے آؤ، نبی دا چاچا عباس لے آؤ، نبی دے نواسے حسن و حسین لے آؤ، نبی دی بیٹی فاطمہ لے آؤ، امہات المومنین لاؤ، اور لاؤ اور کوئی نہیں تو چلو امام ابو حنیفہ ہی لاؤ، امام مالک لاؤ، امام شافعی لاؤ تو صحیح کوئی جو دنیا دے اندر ایک کہے کہ اے میلاد دے نا تے بھنگڑے اور فضول خرچیاں چراغاں نبی دے نا تے اے شریعت اور اسلام ہے اور اس دا ثواب ہے، لاؤ دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ پھر ہم بھی مانیں گے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم، اے اللہ دا خاص کرم ہے اس قوم تے جیڑی قوم اپنے آپنوں اہل حدیث کہلاندی ہے کہ رب کعبہ دی قسم اس قوم دے اندر ہزاراں غلطیاں ہزاراں گناہ ہو سکتے ہیں مگر بدعت نہیں ہوئے گی، نبی دی سنت دے استہزاء نہیں ہوئے گا، مذاق نہیں ہوئے گا، نبی دے طور طریقے نو چینج اور تبدیل نہیں کیتا جائے گا۔ میں اہل حدیث مسجد دے اندر ہمیشہ اعلان کرنا کہ ساری دنیا دے اہل حدیث غلط ہو سکتے ہیں مگر محمد الرسول اللہ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہے، کردار مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا، اہل حدیث مولوی دی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اہل حدیث مولوی دی تصنیف غلط ہو سکتی ہے، اہل حدیث مفتی دا فتوہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ وچوں نکل گیا ہے، سورج تو بے نور ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان وچوں کدی جھوٹ نکل سکتا؟ آپ نے زندگی دے اپنی ہر زندگی دے خطبے کیا فرمایا؟ آپ نے ہمیشہ کیا فرمایا؟ ایاکم والمحدثات۔ ہائے ہائے، جو بھی آپ نے خطبہ دیتا ہے آپ نے ہر خطبے فرمایا لوگو آؤ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ دے نبی ہر خطبے فرمان دے ہیں، ہر خطبے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں سب تو بہترین گل، سب تو بہترین کلام اللہ دی کلام ہے نا، اللہ دی کلام دے مقابلے دے اندر کہیں دی کلام نہیں سونی ہو سکتی، ساری کائنات دے افسار، ساری کائنات دے فصیح کٹھے ہو جان، کہیں دی کلام بھی کلام اللہ ورگی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت دے اندر جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے، جدوں بھی تقریر ارشاد فرماندے، جدوں بھی لوگاں نوں واعظ فرماندے، آپ واعظ تو پہلے جملے ضرور آکھدے سن لوگو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو بہترین کلام کلام اللہ ہے اور بہترین کائنات دے اندر کردار محمد الرسول اللہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے اللہ دا پاک پیغمبر ہر جمعے دے خطبے تو بھی پہلے، ہر تقریر دے خطبے تو پہلے، ہر واعظ تو پہلے اللہ دے رسول فرماندا لوگو ایاکم والمحدثات، بدعتاں کولوں بچنا، دین وچ نویں تے
تے شریعت دے نا تے نویاں کماں کولوں بچنا، کیونکہ میں محمد آخری نبی ہاں، میری ہر بات شریعت دی آخری بات ہے، میرا ہر عمل شریعت دا آخری عمل ہے، میں خاتم النبیین ہاں، میرے بعد شریعت کوئی نہیں ہونی، میرے بعد دین کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے فرمایا کم المحدثات کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ فرمایا ہر نوی چیز کولوں جڑی دین دے نا تے گھڑی جائے، جڑی شریعت دے نا تے گھڑی جائے، جڑی ثواب دے نا تے بنائی جائے، جن دا تعلق میں محمد نال نہیں، جس عمل نو میں مصطفیٰ نے کیتا تے کائنات دے اندر میرے بعد کوئی عمل کرے، انہوں دین آکے شریعت آکے ثواب آکے، فرمایا وہ بدعت ہے تے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم دی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ دے رسول سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے، ہر تقریر، ہر وعظ تو پہلے اپنی حدیث دہران دے، جملے دہرا کے کائنات دے امت مسلمانوں بدعات دے خطرے کو آگاہ کر دے کہ بدعت تو گمراہی ہے اور دین دے اندر شریعت دے اندر ایک نئی شریعت دا اضافہ ہے۔ اللہ دے رسول خاتم النبیین ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی آیا، آتے آکھن لگا سائیں میں مسجد نبوی کو احرام بندھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ان نہ کر، جاؤ تو احرام بند من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد ذوالحلیفہ کو احرام بند جتوں اللہ دے رسول نے احرام بندھا ہے، تو مسجد نبوی چوں آکھن لگا مسجد نبوی دی شان زیادہ ہے یا ذوالحلیفہ دی شان زیادہ ہے؟ ہائے ہائے، ویکھو شیطان پچر کیویں لیندا ہے۔ مسجد نبوی دی شان زیادہ ہے، پھر جدوں احرام مسجد نبوی چوں بننا گا، مکے دی طرف روانہ ہوواں گا، چند میل میرے زیادہ احرام دے ہو جان گے، کیونکہ مکے دی طرف جائیے تو مسجد نبوی تو بعد چند میلاں تے ذوالحلیفہ آندا ہے، 9 میل ہے، یہ 4 یا 5 میل ہے، جتنے بھی ہے انہاں تے آ کے مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ اللہ دے رسول نے اتھے احرام بدھا ہے، اے آخدا میں 5-7 میل احرام زیادہ بن لواں گا، پھر مسجد نبوی چوں بننا گا، روضۃ من ریاض الجنہ وچ بننا گا، مینوں ثواب زیادہ نہیں ہوئے گا؟ مسجد نبی دی شان زیادہ ہے یا ذوالحلیفہ دی شان زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ فتنے چ نہ پائے، یہ گناہ ہوئے گا، یہ فتنہ ہے، امتحان ہے، گمراہی ہے۔ آخر گا مسجد نبوی چ گمراہی؟ ہاں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اے لوگو میرے رسول دی مخالفت کو بچے آئے، کوئی کام بھی میرے رسول دے حکم تے امر دے خلاف نہ پہ کرے آئے۔ اگر تہاڈا کوئی کام بھی میرے رسول دے خلاف ہویا، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تانوں دردناک عذاب ہوئے گا، دردناک عذاب ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر، مسجد نبوی دا مالک پیغمبر، مسجد نبوی دا بناون والا محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء مسجد نبوی دا بانی، مسجد نبوی بناون والا۔ مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں بھی عمرہ حج کیتا ہے، جدوں بھی پیارے پیغمبر دے یاراں نے کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی وچ ذوالحلیفہ کولوں کیتا ہے، مسجد نبوی کولوں نہیں کیتا۔ تیرا کے خیال ہے او مسجد نبوی چ احرام بن کے جان والے اگر یہ نیکی ہے تو دا مطلب ہے اللہ دا رسول اس کو محروم رہ گیا ہے۔ فرمایا یہ تو بڑا فتنہ ہے کہ جس نو تو نیکی سمجھے اور اللہ دے رسول نہیں کیتی، یہ دا مطلب ہے دن قیامت دے تیریاں نیکیاں زیادیاں ہون، تیرے نامہ اعمال نیکی زیادہ ہوئے کہ اس بندے دی نیکی زیادہ ہے کہ اس مسجد نبوی چو احرام بدھا ہے، اور محمد الرسول اللہ دی نیکی گھٹ ہوئے اس واسطے کہ اس مسجد ذوالحلیفہ تو احرام
بدہ ہے؟ فرمایا یہی کفر اور فتنہ ہے کہ تو آنکھیں میں نیکی زیادہ کر لی ہے۔ لوگوں آئیے، اللہ دی قسم نیکی وہی نیکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے ہے، جس تے عمل میرے پیارے پیغمبر دا ہے، جس تے عمل پیغمبر دا نہ ہوئے وہ نیکی نیکی بن سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے عیدگاہ دے اندر ایک صوفی نماز پہ پڑھدا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں نماز نہ پڑھ، گناہ ہو سیا۔ وہ آخر لگا اچھا آج تھوڑی سن دے ہیں بھائی جیڑا نماز نہ پڑھے انہوں گناہ ہوندہ ہے، آج علی وکری گل سنیے جیڑا نماز پڑھے انہوں گناہ ہوندہ ہے۔ اور میں پڑھی نماز ہے اگے تے سننے ہیں جیڑا نماز نہ پڑھے انہوں گناہ ہوندہ ہے، آج تو آخنا کہ نماز پڑھے تو گناہ ہوندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَعَلَّ اللَّهُ يُعَذِّبُكَ بِمُخَالِفَتِكَ لِرَسُولِهِ، سن لے نماز پڑھن دا گناہ نہیں، تینوں اللہ عذاب اس واسطے دے گا کہ تو سونے محمد دی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ دے رسول نے عیدگاہ دے اندر سوائے 2 رکعت نماز دینا پہلے کوئی نماز پڑھیے تو نہ پیچھے کوئی نماز پڑھیے، تو پہلے نماز پڑھ کے نبی دی مخالفت کر رہے ہیں، اس واسطے تینوں اللہ انہاں رکوعاں تے سجدیاں تے تسبیحاں دا عذاب دے گا، سزا دے گا۔ جیڑی نماز اور عبادت دے اندر میرے مصطفیٰ دا حصہ نہ ہوئے رب نو عرشاں تے اچھی لگ دی۔ اگر یہ بھنگڑے ناچے ملال، اگر یہ عبادت ہوندی تو اللہ دی قسم اس عبادت دے اندر سب تو پہلے حریص عبادت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے لالچ کر دے سن نبی دے کردار و عمل دی، اتنی ریس کر دے سن سب صحابہ نال زیادہ۔ اگر نبی علیہ السلام نے سفر کسی جگہ تے اونٹنی بٹھائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اسے جگہ تے جا کے اونٹنی بٹھائیں دے سن۔ کیوں بھائی؟ اگرچہ قریب ہی تساں پڑاؤ کیتا ہے، فرمایا اس واسطے کہ اتھے اللہ دے رسول نے اونٹنی بٹھائی سی، اللہ دے رسول نے اس جگہ تے اس درخت تے تلے بیٹھے سن، حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ تے جا کے بیٹھ دے سن، جدوں سفر تے آویں نا اتھے ضرور اس درخت تلے بیٹھ دے، کیوں؟ اتھے اللہ دے رسول بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء دی ریس کر دے ہے صحابہ کرام۔ او عبداللہ ابن عمر کو لی دکھا دے ہو کہ کدی ایک ڈیوا، ایک بتی، ایک چراغ ہی جلایا ہوئے کہ لوگوں آج 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہے، میں نبی دی ولادت دے اندر خوشیاں کر رہے ہیں۔ لوگوں جو کم نبی اور اس دے صحابہ نہیں کیتا، عرشاں والا اس نو کدی زندگی چ نیکی بنا سکدا نہیں، کیونکہ اگر دنیا دے اج میلادی دی بات نیکی ہوئے تے پھر دن قیامت دے صحابہ دے پلے کیا رہ جائے گا جنہاں ساری زندگی نبی دا میلاد نہیں منایا ہے، جنہاں ساری زندگی جلوس نہیں نکالے۔ حضرات نہیں، جنت دے اولین حقدار صحابہ کرام نے، ایمان دا معیار صحابہ کرام نے، رسول اللہ دے وفادار اور تابعدار نبی دے صحابہ نے۔ اس واسطے اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو جو ایمان عرش والے کو پسند ہے تو ویسا لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ تو آئیے حضرات، دنیا دے فتنے کولوں، دنیا دی ہو ہا کولوں، حکومتاں دی چہل پہل کولوں اور دنیا کائنات دے مشرک حکمراناں دیاں زیر سرپرستی دے اندر ہون والی بدعات کولوں مرعوب ہونے دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دی قسم فوز و فلاح کامیابی اس عمل دے اندر ہے جس تے مہر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اللہ مینوں اور آپ سب نو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بھائی کہہ رہے سن کہ تساں 6 ہجری فرمایا، 6 ہجری نہیں 6ویں صدی ہے، 6ویں صدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 600 سال بعد، وہ 6 ہجری دے لفظ غلط نکلے، 6 صدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 600 سال بعد بدعت گھڑی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان نو بدعات کو محفوظ فرمائے۔ الحمد